انسان کسی کے سامنے کتنا ہی اچھا بنے، انسان کسی کے سامنے کتنا ہی معزز بنے، انسان کسی کے سامنے کتنا ہی عزت دار بنے، ہر انسان اپنے آپ کو اچھی طرح سے جانتا ہے کہ میں کیا ہوں اور میری حقیقت کیا ہے۔ اس لیے کہ ایک انسان جتنا اپنے آپ کو جانتا ہے کوئی دوسرا اس کو اتنا نہیں جانتا۔ اور یہاں پر ہزاروں کی تعداد میں میری مائیں اور بہنیں موجود ہیں۔ ہم سب آج اپنا احتساب کریں اور سوچیں کہ ہم کیا ہیں۔ لوگ ہمیں کتنا ہی اچھا سمجھتے ہوں، لوگ ہمیں کتنا ہی بہتر سمجھتے ہوں، لوگ ہمیں کتنا ہی بہتر مقام دیتے ہوں، کتنے ہی اچھے القاب سے لوگ ہمیں یاد کرتے ہوں، لیکن سچ بتانا اپنے ضمیر کی عدالت میں اب خود کو تصورات کی دنیا میں کھڑے کر کے اپنے دل سے پوچھیں، کیا واقعی ہم اچھے ہیں؟ لوگ ہمیں جیسا سمجھتے ہیں واقعی ہم ویسے ہی ہیں؟ اور ایک بات یاد رکھیں، انسانوں کے درمیان انسان چاہے جتنا اچھا بن جائے لیکن انسان اچھا نہیں ہو سکتا اس وقت تک جب تک وہ اللہ کی نگاہ میں اچھا نہ بنے، اللہ کے رسول کی نگاہ میں اچھا نہ بنے۔ اے خاتون جنت رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی کنیزوں، ذرا اندازہ تو کریں، اگر لوگ ہمیں دیکھ رہے ہوں تو ہم اتنا سنبھل کے چلتے ہیں کہ ہمارے پیر بھی نہ پھسلیں۔ اگر لوگ ہمیں دیکھ رہے ہوں تو ہم بڑا لقمہ بھی اپنے منہ میں نہیں ڈالتے، بڑا نوالا بھی اپنے منہ میں نہیں ڈالتے کہ لوگ ہمارے بارے میں کیا رائے قائم کریں گے۔ اللہ اکبر۔ لوگ دیکھ رہے ہوں تو سنبھل کے چلنا، لوگ دیکھ رہے ہوں تو بڑا لقمہ بھی منہ میں نہ ڈالنا۔ اللہ اکبر۔ لوگوں کے دیکھنے کا اتنا خیال ہے اور اللہ ہمیں دیکھ رہا ہے، اور اللہ کے دیکھنے کے باوجود، اس یقین کے باوجود کہ اللہ دیکھ رہا ہے، اس کے بعد ہماری کیفیت کیا ہے؟ اللہ اکبر۔ اگر مرد ہے تو وہ عورتوں پہ پاپ کی نظر ڈال رہا ہے، اگر عورتیں ہیں تو وہ مردوں پر غلط نظریں ڈال رہی ہے۔ اللہ اکبر۔ لقمہ حرام آج ہمارے پیٹ کی زینت بن رہا ہے، گندی زبان آج ہماری پہچان ہے۔ کون سا وہ گناہ ہے جو اپنی زندگی کے اندر نہیں ہے؟ اگر ہم اپنے گناہوں کے بارے میں خود کا احتساب کریں اور ہم اپنے گناہوں کے بارے میں کبھی تنہائی میں بیٹھ کر کے سوچیں تو ہمیں خود سے نفرت ہونے لگے گی، اور ہم خود محسوس کریں گے ہم کتنے برے ہو گئے، ہم کتنے گندے ہو گئے۔ میری ماں اور بہنوں، اچھی طرح سے یاد رکھنا اور اچھی طرح سے ذہن و دماغ میں رکھنا، انسان اپنے گناہ چھپا کر سب کو دھوکہ دے سکتا ہے لیکن انسان اپنے اللہ کو کبھی دھوکہ نہیں دے سکتا، اس لیے کہ اللہ علیم بذات الصدور ہے۔ وہ انسان کے دل کی کیفیتوں کو جانتا ہے، دل کے تہہ خانے کے اندر انسان کیا سوچتا ہے، دماغ کے اندر انسان کی فکر کیا ہے، یہ سب میرا اللہ جانتا ہے۔ وہ عالم الغیب و شہادہ ہے۔ اللہ اکبر۔ وہ غیب کا علم بھی رکھتا ہے اور شہادت کا علم بھی رکھتا ہے، اس سے کچھ چھپا ہوا نہیں ہے۔ رات کی تاریکی کے اندر کالے پتھر پر جو کالی چونٹی چلتی ہے، میرا اللہ اس کو بھی دیکھتا ہے، اس کے چلنے کی آواز کو بھی سنتا ہے۔ اللہ اکبر۔ میری ماں اور بہنوں، بتاؤ، اتنے جرائم اور گناہ کرنے کے بعد پھر بھی انسان غافل ہے، پھر بھی انسان یہ تصور کرتا ہے کہ ہم جنت میں جائیں گے۔ یاد رکھنا، جہاں گناہ ہے وہاں فنا ہے۔ اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے، وہ بہت دن تک گنہگاروں کو ڈھیل نہیں دیتا، وہ بہت دنوں تک گنہگاروں کو چھوٹ نہیں دیتا، وہ بہت دنوں تک پاپ اور جرائم کرنے والوں کو مہلت نہیں دیتا۔ ارشاد فرماتا ہے، ان بطش ربک لشدید، تیرے رب کی پکڑ بڑی سخت ہے۔ اللہ کی بندیوں، اگر اپنے حسن کی نمائش کرو، اپنے لباس کو شریعت کے خلاف پہنو، اپنی زندگی کو اللہ کی نافرمانی میں گزارو، تھوڑی مہلت دے گا،
پھر اس کے بعد جب اس کی قدرت کا شکنجا کسا جائے گا اور جب اس کا عذاب اترے گا، جب اس کی پکڑ ہوگی، تو انسان کا حال یہ ہوتا ہے جب اللہ پکڑ کرتا ہے تو دنیا کی کوئی طاقت اللہ کے شکنجے سے چھڑا نہیں سکتی۔ جب اللہ پکڑ کرتا ہے تو کوئی انسان مالدار ہوتا ہے تو غربت کی چکی میں پسنے لگتا ہے، کوئی صحت مند ہوتا ہے تو بیماری کے دلدل میں دھسنے لگتا ہے۔ اللہ اکبر! انسان کو صحت کے دور میں، انسان کو جوانی کے دور میں، انسان کو طاقت و قوت کے دور میں پاپ کرنا اچھا لگتا ہے، جرائم کرنا اچھا لگتا ہے۔ انسان سوچتا ہے کون دیکھ رہا ہے، مگر یاد رکھنا میرا اللہ بار بار پکار پکار کر کہہ رہا ہے، ہوا معکم اینما کنتم، تم جہاں کہیں ہو اللہ تمہارے ساتھ ہے۔ نحن اقرب الیہ من حبل الورید، وہ تمہاری شہرک سے زیادہ قریب ہے۔ کہاں جاؤ گے، کہاں چھپو گے؟ اللہ اکبر! اندازہ فرمائیں سی سی ٹی وی کیمرے کی زد میں ہے تو انسان اتنا سنبھل کر زندگی گزارتا ہے، اللہ دیکھ رہا ہے، سارے گناہ ہو رہے ہیں، سارے جرائم ہو رہے ہیں۔ میری ماں اور بہنوں، دنیا کی دوسری عورتوں کو دیکھ کر کے، سیریلوں کے اندر اداکاراؤں کو دیکھ کر کے، اللہ اکبر، فلموں کے اندر فلمی اداکاروں کو دیکھ کر کے اگر ہم بھی اپنی زندگی اللہ کی بغاوت میں گزارے، اللہ کی نافرمانی میں گزارے، اللہ کے رسول کی نافرمانی میں گزارے، کب تک؟ جب تک جسم کا رشتہ روح کے ساتھ جڑا رہے گا تبھی تک جرائم کرو گے، تبھی تک گناہ کرو گے۔ لیکن اللہ اکبر، ایک وقت وہ آئے گا میری بہنوں جب روح حلق میں اٹک جائے گی، ایک وقت آئے گا وہ میری بہنوں کہ جب جسم کا رشتہ روح سے ٹوٹتا ہوگا، ایک وقت آئے گا میری بہنوں جب ہمارے گھروں سے ہماری جدائیاں ہوگی، ہمارا مال ہمارا نہ رہے گا، شوہر شوہر نہ رہے گا، بال بچوں سے جدائیاں ہوگی، دنیا چھوڑ کر جانا ہے۔ قرآن ارشاد فرماتا ہے، اللہ اکبر، اینما تکونوا یدرککم الموت ولو کنتم فی بروج مشیدہ، اگر تم مضبوط قلعے میں جا کر چھپو گے وہاں بھی اللہ کی موت آ کر کے رہے گی، اللہ کی طرف سے موت آ کر رہے گی۔ اللہ رب العزت کی بھیجی ہوئی موت سے مضبوط قلعے بھی تمہیں بچا نہ سکے گے۔ اللہ رب العزت جب موت کو بھیجے گا اس کی طرف سے آنے والی موت مضبوط قلعوں میں چھپنا بھی تمہیں محفوظ نہ کرے گی۔ اللہ کی بندیوں، آج اپنی زندگی کا جائزہ لو، کون سے گناہ ہے، کون سے جرائم ہے، کون سی برائیاں ہیں جو زندگی میں نہیں۔ جوانی کی رنگریلیاں، جوانی کی مستیاں، لباس شریعت کے خلاف، زندگی شریعت کے خلاف، سوچ شریعت کے خلاف، اٹھنا بیٹھنا شریعت کے خلاف، سونا جاگنا شریعت کے خلاف، بچوں کی پرورش شریعت کے خلاف۔ آئیے آپ کو میں ایک بات بتاؤں، زندگی کے اندر کچھ مراحل ایسے آتے ہیں جب انسان کو گناہ بہت برے لگتے ہیں، حالانکہ پوری زندگی گناہ میں مزے آتے ہیں، پوری زندگی گناہ اچھی لگتی ہے، لیکن پوری زندگی میں گناہ اچھے لگتے ہیں، لیکن چند مراحل ایسے آتے ہیں جب انسان مرنے لگتا ہے تب اس کو احساس ہوتا ہے میں نے گناہ کیے اور صرف گناہ کیے۔ مگر یاد رکھنا اس وقت کا پچھتانا اس کو کام نہیں آتا۔ ایک مرتبہ کا واقعہ ہے، ایک شوہر اور ایک بیوی بڑی جو وہ دنیاوی فکر میں زندگی گزارتے تھے، اللہ نے دولت دی تھی، اللہ نے مال دیا تھا، اللہ نے بہت کچھ عطا کیا تھا، بہت نوازا تھا۔ شوہر اور بیوی کا پیار اتنا مشہور تھا کہ شوہر نے اپنی بیوی کے لیے کانچ کا محل بنایا تھا، جس کو شیش محل کہتے ہیں، کانچ کا محل بنایا تھا۔ اور کانچ کا محل بنانے کے بعد اللہ اکبر، ایک مرتبہ اس کی خوبصورت بیوی اپنے بالوں میں کنگھی کر رہی تھی اور ماڈرن سوچ رکھنے والا اور دنیاوی سوچ رکھنے والا شوہر اپنی بیوی کی خوبصورت جو وہ کنگھی کو دیکھ رہا تھا۔ ایسے میں اس نے کہا کتنی خوبصورت ہو تم، کتنی حسین ہو تم، کتنی جمیل ہو تم، اللہ نے جنہیں خوبصورت بنایا ہے اس پر اللہ کا بڑا احسان ہے۔ لیکن حضور علیہ السلام فرماتے ہیں جس کی خوبصورتی اور خوبصیرتی، یعنی جو خوبصورت بھی ہو اور خوبصیرت بھی ہو، انشاءاللہ وہ جنت میں جائے گا۔ جس کو خوبصورتی بھی ملی ہو اور خوبصیرتی بھی ملی ہو انشاءاللہ وہ جنت میں جائے گا، لیکن جس کو صرف خوبصورتی ملی اور خوبصیرتی نہیں ملی تو پھر اس کی خوبصورت جلد کو جہنم کی آگ کھائے۔
اس کے خوبصورت جسم کو قبر کے کیڑے کھائیں گے. مجھے کبھی سوچ کر کے حیرت ہوتی ہے، اگر چونٹی ہمارے جسم پر رینگے تو ہماری نیند اڑ جاتی ہے، جب اس جسم کو قبر کی مٹی کھائے گی تو کیا ہوگا؟ جب اس حسین و جمیل جسم پر قبر کے کیڑے حملہ آور ہوں گے تو اس وقت کیفیت کیا ہوگی؟ کیا وہ لمحات ہوں گے؟ کیا وہ کیفیت ہوگی؟ بہرحال بہت خوبصورت تھی اس کی بیوی، اور وہ اس کے حسن جمال سے خوش ہو رہا تھا. ایسے میں اس نے کہا کہ تو اتنی خوبصورت ہے کہ اگر تجھے کوئی دیکھے تو تیرے سامنے لوگ اپنا دل ہار جائیں، اپنے ایمان کا سودا کر بیٹھے، عقیدے کا سودا کر بیٹھے، تسبیح مصلی چھوڑ دیں. ایسا کوئی نہیں ہے پورے بغداد کے اندر جو تیرے حسن و جمال سے متاثر نہ ہو. اس نے اپنی گردن کو جھرجھری دی اور بالوں کو جھرجھری دینے کے بعد اس نے کہا کہ کیا واقعی پورے بغداد میں کوئی ایسا نہیں ہے کہ مجھے دیکھ کر بھی وہ ایمان اور عقیدے پر قائم رہے اور مجھے دیکھ کر وہ نہ بگڑے؟ تو اس کے شوہر نے کہا کوئی مجھے ایسا نظر نہیں آتا. تو اس کی بیوی کی زبان سے نکل گیا، کیا سید الطائفہ کہنے والا جنید بھی اگر مجھے دیکھے، میرے حسن و جمال کو دیکھے، تو وہ بھی اپنے دین، عقیدے اور نیکی اور تقوی پرہیزگاری پہ قائم نہ رہ سکے گا؟ شوہر دنیا دار تھا اور اس نے سید الطائفہ جنید بغدادی کو اپنی طرح سمجھ رکھا تھا. اس نے کہا تیری خوبصورتی اور حسن و جمال بھی ایسا ہی ہے کہ شاید جنید بھی اگر تجھے دیکھ لے تو وہ صداقت، دیانت، امانت، تقوی اور پرہیزگاری پہ قائم نہ رہ سکے. تو اس خوبصورت اور حسین و جمیل لڑکی نے کہا تو کیا ہم قسمت آزمائی نہ کریں جنید کے پاس جا کر اور نہ دیکھیں کہ جنید کیا کرتے ہیں؟ اس نوجوان نے کہا اگر ایسی بات ہے تو جاؤ اور جنید کے سامنے اپنے حسن کو بے نقاب کر دو. سید الطائفہ حضرت سیدنا جنید بغدادی رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ اپنی خانقاہ میں تھے. جب یہ لڑکی خانقاہ میں پہنچی تو خانقاہ میں پہنچنے کے بعد اس نے حضرت جنید سے کہا کہ جنید ایک مسئلہ پوچھنا ہے، کیا آپ مسئلے کا جواب دے سکتے ہیں؟ سید الطائفہ حضرت جنید بغدادی نے فرمایا کیا مسئلہ ہے؟ کہا کہ میں آپ سے تنہائی میں مسئلہ پوچھنا چاہتی ہوں، آپ تنہائی میں جواب دے تو مہربانی. آپ اٹھے اور کنارے کی طرف گئے تو اس نے اپنے چہرے کو کھول دیا اور اپنے حسن و جمال پر چونکہ بڑا گھمنڈ تھا، بڑا غرور تھا اس نے اپنے چہرے کا سے جیسی پردہ ہٹایا، حضرت جنید بغدادی نے نظریں نیچی کی، فرمایا استغفر اللہ، کیا کر رہی ہے؟ کسی عورت کو زیب نہیں دیتا کہ کسی مرد کے سامنے وہ بے حجاب اور بے نقاب آئے. تو اس نے فوراً کہا جنید میری اتنی خوبصورتی اور حسین و جمیل صورت کیا تمہیں متاثر نہیں کرتی؟ کیا میں اپنے جسم کو تمہارے سامنے پیش کرنے کے لیے آئی ہوں اور تم میرے جسم سے لطف اندوز نہیں ہونا چاہتے؟ یعنی اس نے ڈائریکٹ حضرت سید الطائفہ جنید بغدادی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بدی کی اور بدکاری کی دعوت دی اور کہا جنید میری خوبصورت آنکھیں دیکھو، میری حسین آنکھیں دیکھو، میرے بال دیکھو، میرے نرم اور ریشم کی طرح بال دیکھو، میرا خوبصورت سا چہرہ دیکھو، میری نرگسی آنکھیں دیکھو. اس طرح سے گویا کہ وہ سید الطائفہ جنید بغدادی کو اس نے گناہ کا، بدی کا آفر کیا. حضرت جنید بغدادی نے جب دیکھا کہ یہ مکمل شیطنت کا آلہ کار بن کر شیطان کے ہاتھوں اغوا ہو چکی ہے تو آپ نے فرمایا اے لڑکی تو اتنے مقدس مقام پر مجھے گناہ کی اور حرام کاری کی دعوت دے رہی ہے، میں تجھ سے
3 سوال کرتا ہوں، اگر تو میرے 3 سوالوں کے جواب دے دے تو پھر شاید میں کچھ سوچ سکوں۔ بتا، جس بدی اور زنا کی دعوت تو مجھے دے رہی ہے، تو یہ گناہ تجھے آج اچھا لگ رہا ہے؟ اگر تیری روح نکالی جا رہی ہو، تیرے روح اور تیرے جسم کا رشتہ ٹوٹ رہا ہو، حضرت ملک الموت تیرے سر پہ کھڑے ہوں، اور جس وقت تیرے جسم سے روح پرواز کر رہی ہو، تو کیا یہ گناہ تجھے اچھا لگے گا جس کی تو مجھے دعوت دے رہی ہے؟ اس وقت بتا یہ گناہ تجھے کیسا لگے گا؟ اس گناہ کے بارے میں تیرا کیا خیال ہے؟ جیسے اس نے حضرت سید الطائفہ جنید بغدادی سے موت کا ذکر سنا تو فوراً لرز گئی، اور اس نے کہا جنید، اس وقت کس کو گناہ اچھا لگتا ہے؟ میں تھوڑا سا اپنی بہنوں کو بھی بتانا چاہتا ہوں کہ یہ مت سمجھنا کہ ایک انسان پلنگ پہ لیٹا ہوا ہے، ایک انسان چارپائی پہ لیٹا ہوا ہے اور بڑے سکون سے وہ دنیا سے جا رہا ہے۔ نہیں نہیں، یہ نظروں کا دھوکہ ہے۔ جب انسان مرتا ہے، جب انسان کو موت آتی ہے، تو انسان سب سکون سے نہیں جاتے، بلکہ اللہ کے رسول سچے نبی صادق و مصدوق صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، اللہ اکبر، کہ انسان کے ہاتھوں کی طاقت، اس کے پیروں کی طاقت، اس کی زبان کی طاقت، اس کے چیخنے چلانے کی طاقت اللہ سب چھین لیتا ہے موت کے وقت۔ اگر انسان کے ہاتھ پیر زبان کی قوت اور طاقت اللہ نہ چھینے تو انسان موت کے وقت جنگلوں بیابان میں پاگلوں کی طرح چیختا پھرے۔ موت کے وقت تلوار کی 313 ضربیں ایک انسان کو لگائی جائیں تو اتنی تکلیف نہیں ہوتی جتنی تکلیف موت کے وقت ہوتی ہے۔ میری بہنوں، مجرموں کو، زانیوں کو، شرابیوں کو، اللہ اکبر، اللہ کی نافرمانی کرنے والوں کو موت کے وقت کتنی تکلیف ہوتی ہے یہ تو وہی جانے یا اللہ جانے۔ لیکن میری بہنوں سنو سنو، اللہ اکبر، حضرت سیدنا عمرو ابن عاص رضی اللہ تبارک و تعالیٰ عنہ جب دنیا سے تشریف لے جانے لگے، یہ وہ صحابی ہیں جن کی فضیلتیں اللہ کے رسول نے بیان فرمائی ہیں، جن کی شان اللہ کے رسول نے بیان فرمائی ہے۔ مصر کے گورنر رہے، مصر کے فاتح رہے، اللہ اکبر۔ عمرو ابن عاص سے ان کے شہزادے حضرت سیدنا عبداللہ ابن عمرو ابن عاص نے پوچھا، بابا موت کی تکلیف کیا ہے؟ مرتے وقت کیسے لگتا ہے؟ تو حضرت سیدنا عمرو ابن عاص فرماتے ہیں، میرے بیٹے، اگر زمین اور آسمان انسان کے سینے پہ رکھ دیا جائے تو کتنی تکلیف ہوگی، ویسے ہی میں موت کے وقت کی تکلیف کو محسوس کرتا ہوں۔ اللہ اکبر۔ اندازہ فرمائیں، روئے زمین پر اللہ رب العزت نے زمین کی پشت پر اور آسمان کے نیچے انبیاء کے بعد صحابہ سے بہتر مخلوق پیدا نہیں فرمائی، صحابہ سے زیادہ شان والی مخلوق پیدا نہیں فرمائی۔ میری بہنوں ذرا غور تو کرو، یہ نیک لوگ ہیں، پرہیزگار لوگ ہیں، متقی لوگ ہیں۔ حضرت سیدنا فقی ابو اللہ سمرقندی نقل کر رہے ہیں، عبداللہ ابن عمرو ابن عاص نے پوچھا، بابا موت کے وقت کیسا لگتا ہے؟ وہ فرماتے ہیں، بیٹا سینے پر زمین اور آسمان رکھ دیے جائے تو کتنا وزن ہوگا، اتنا وزن محسوس ہوتا ہے۔ میری بہنوں بتاؤ، جن لوگوں نے رسول اللہ کو دیکھا ہے وہ یہ کہہ رہے ہیں، تو جنہوں نے فلمیں دیکھ کر زندگی گزاری ہو، جن لوگوں نے زنا کے مناظر دیکھ کے زندگی گزاری ہو، ہاں جنہوں نے مردوں سے فون پر گھنٹے گھنٹے اورل سیکس کی باتیں کی ہو، لا الہ الا اللہ استغفر اللہ، اندازہ تو فرمائے، جنہوں نے گندی گندی باتیں کر کے زنا کے پلان بنائے ہو، جنہوں نے اپنے جسم کی نمائشیں کی ہو، ہاں جن کی نظریں اٹھتی تھی تو چکر مکر ہوتی تھی۔ ذرا غور تو کرو، کہاں رسول اللہ کو دیکھنے والی نگاہیں اور کہاں زنا دیکھنے والی نگاہیں۔ اللہ اکبر۔ کہاں حلال کی خاطر جنہوں نے پیٹ پہ پتھر باندھے، جب وہ یہ کہہ رہے ہوں کہ سینے پہ زمین آسمان رکھ دیے جائے تو جتنی تکلیف ہوتی ہے اس سے زیادہ تکلیف موت کے وقت محسوس ہو رہی ہے۔ اللہ اکبر۔ حالانکہ یہ اللہ رب العزت کے مقبول بندوں کے ساتھ ہے تاکہ ان کے درجات بلند ہو۔ وہ تو گنہگار لوگ نہیں تھے، وہ تو محفوظ لوگ تھے، لیکن درجات کی بلندی کے لیے ان کو اس سے گزارا جا رہا ہے۔ پھر حضرت عمرو ابن عاص کہتے ہیں، میرے بیٹے ایسا لگتا ہے موت کے وقت کہ انسان ناک سے سانس نہیں لے رہا ہے، جیسے لگتا ہے کہ سوئی کے ناکے سے سانس لے رہا ہے۔ اندازہ فرمائے
اندازہ کرو میری بہنوں، اس گھاٹی سے ہمیں گزرنا ہے. یہ جو دل و دماغ کے اندر خبت ہے کہ سکون سے انسان چارپائی پر لیٹا ہوا ہے، سکون سے نہیں لیٹا ہے، نگاہوں کا دھوکہ ہے، نگاہوں کا دھوکہ ہے. جب اتنے پرہیزگار اور پارسا لوگوں کو اللہ ان کے درجات کی بلندی کے لیے ایسے مقامات سے گزارتا ہے، ہمارا کیا ہوگا؟ جنہوں نے پوری زندگیوں میں نمازیں صحیح نہیں پڑھی، جن کے وضو صحیح نہیں تھے، جن کے غسل صحیح نہیں تھے، وہ کون سا جرم ہے جو ہم نے نہیں کیا؟ میری بہنوں، ایک وقت وہ گھڑی آئے گی، میرے امام کہتے ہیں اندھیرا گھر اکیلی جان، دم گھٹتا دل اکتاتا، خدا کو یاد کر پیارے وہ ساعت آنے والی ہے. غیبت کرنے والوں کا کیا حال ہوگا؟ جن کی راتیں قرآن پڑھ کے گزرتی ہے، وہ کہہ رہے کہ یوں لگتا ہے کہ جیسے ناک سے نہیں بلکہ سوئی کے ناکے سے سانس لی جا رہی ہے. قرآن رات رات بھر پڑھنے والوں کا یہ اس طرح ان کو گزارا جا رہا ہے درجات کی بلندی کے لیے. تو جنہوں نے راتوں کو فلمیں دیکھی ہیں، جنہوں نے غیبتیں کی ہے، جنہوں نے چگلیاں کی ہے، جنہوں نے ساس بہو میں جھگڑے لگائے، دیورانی نے جٹھانی کے خلاف ساس کو بھڑکایا، جٹھانی نے دیورانی کے خلاف ساس کو بھڑکایا، ساس ننن نے ماں کو بھابھی کے خلاف بھڑکایا، گھروں میں جھگڑے لگائے، اختلافات پیدا کیے، دوریاں پیدا کی، دلوں کو دور کیا. اے خواتین اسلام مجھے بتاؤ، کیا اللہ کے رسول نے یہ نہیں فرمایا جو مسلمانوں میں جھگڑا لگائے وہ شیطان کی اولاد ہے، وہ شیطان کی ذریت ہے؟ تم نے گھر گھر جھگڑے لگائے، خواتین نے یہی تو کیا الا ماشاء اللہ. مجھے بتاؤ میری بہنوں، قرآن پڑھنے کی بجائے ناولیں پڑھی، قرآن پڑھنے کی بجائے واٹس ایپ لے کے بیٹھے، قرآن پڑھنے کی بجائے فیس بک لے کے بیٹھے، رسول اللہ کی نعت پڑھنے کی بجائے زبان سے تم نے اختلافات پیدا کی، جھگڑے پیدا کی. یہ نہیں کہتا کہ ساری عورتیں ایسی ہیں، لیکن اکثر و بیشتر عورتوں کی اوقات کس میں گزرتے ہیں، عورتوں کا ٹائم کس میں گزرتا ہے. میری بہنوں تھوڑی دیر کے لیے سوچو کہ ناک کی بجائے سوئی کے ناکے سے سانس لی جا رہی ہو تو کیفیت کیا ہو. اتنا سمجھ لو، انسان کو زکام ہو جائے اور ناک بند ہو جائے، زکام میں ناک بند ہوتی ہے تو کیفیت کیا ہوتی ہے؟ موت کے وقت جب انسان ناک کی بجائے سوئی کے ناکے سے سانس کی کیفیت میں گزرتا ہوگا تو اس وقت اس کی کیفیت کا عالم کیا ہوتا ہوگا. یاد رکھنا، یہ مت سمجھو کہ ہم جو چاہیں گے کریں گے. قرآن کہتا ہے ان بطش ربک لشدید، تیرے رب کی پکڑ بڑی سخت ہے. میری بہنوں، یہ گھاٹی ہے، اس سے گزرنا ہے. اور پھر عبداللہ ابن عمرو ابن عاص کہتے ہیں، میں نے پوچھا بابا کیسا لگتا ہے؟ تو حضرت عمرو ابن عاص کہتے ہیں بیٹا، کسی کے پیٹ میں ببول کا درخت اگا دیا جائے اور اس کا ڈنٹل باہر کر دیا جائے پیچھے کے مقام سے، اور اس کو کھینچنے والا پوری طاقت سے کھینچے تو اس وقت تو کیفیت کیا ہوگی؟ تکلیف کا یہ عالم ہوتا ہے جب انسان دنیا سے جاتا ہے. میری بہنوں بتائیں، اس کیفیت میں زنا کرنے والوں پر کیا گزرے گی؟ اس کیفیت میں گانے سننے والوں پر کیا گزرے گی؟ اس کیفیت میں دین کے خلاف بکواس کرنے والوں پہ کیا گزرے گی؟ ہاں میک اپ کر کے بیوٹی پارلروں میں جا کر بغیر دوپٹے کے جب ولیموں میں صرف جھوٹی تعریف وصول کرنے کے لیے جاتی تھی، اجنبی مردوں کے سامنے بے حجاب کھڑی ہو جاتی تھی، مجھے بتاؤ کیا وہ خواتین کو زندگی کی لذتوں سے محبت نہ تھی؟ رسول اللہ کی شہزادی جن کے باپ کی جنت ہے، سیدہ طیبہ طاہرہ عابدہ زاہدہ راکعہ ساجدہ نقیہ تقیہ زکیہ ام ابیہا عالمہ غیر معلمہ، کتنی عظیم وہ خاتون ہے، مگر اس کے باوجود اتنے بڑے باپ کی بیٹی ہونے کے باوجود تقوی کا عالم یہ ہے کہ ان کے دوپٹے کو کبھی چاند و سورج نے نہیں دیکھا. میرے امام کہتے ہیں جس کا چل نہ دیکھا مہو مہر نے اس ردائے نزاہت پہ لاکھوں سلام. مالک جنت کی بیٹی اپنا دوپٹہ چاند و سورج سے چھپائے، اور جن کے باپ کو پہلا کلمہ پڑھنا نہیں آئے ان کی بیٹیاں اتنی آوارگی کرے اور سوچے کہ ہم جنت میں نہیں جائیں گے تو کون جائے؟ کس گھاٹی سے گزرنا ہے؟
یہ دنیا عیش اور آرام کی جگہ نہیں ہے، یہ دنیا تو تیاری کی جگہ تھی نا، یہ گناہوں کا اڈا نہیں ہے۔ اللہ کے رسول علیہ السلام فرماتے ہیں دنیا تو ایک مسافر خانہ ہے، جیسے ایک مسافر سفر کرتے کرتے تھک جاتا ہے۔ ابھی آپ کو نہیں پتا سفر کسے کہتے ہیں، پہلے لوگ گھوڑے پہ، کھچروں پہ، اونٹوں پہ پیدل سفر کرتے تھے تو چلتے چلتے تھک جاتے تھے تو کسی درخت کے سائے میں تھوڑی دیر کے لیے لیٹ جاتے تھے، بیٹھ جاتے تھے۔ آقا فرماتے ہیں جیسے مسافر درخت کے نیچے تھوڑا سستانے کے لیے بیٹھتا ہے، لیٹتا ہے، بس ایسے ہی انسان کی زندگی ہے، اور کچھ نہیں، اس سے زیادہ کیا ہے۔ اب بتاؤ جو درخت کے نیچے تھک کے لیٹا ہو اس کو گناہ کا موقع کب ہے؟ اس کو ہنسی مذاق کا موقع کب ہے؟ اس کو کھلکھلانے کا موقع کب ہے؟ اس کو غیبت کا موقع۔ انسان جب تھک کے لیٹتا ہے تو سوچتا ہے کہ تھوڑی دیر سستا لوں، سو لوں، جلدی اپنا سفر کی طرف آگے بڑھوں۔ لیکن آپ بتائیں یہ دنیا سب کچھ ہو گئی ہے، دنیا کی لذتیں سب کچھ ہو گئی ہے، دنیا کی محبت سب کچھ ہو گئی، ایسا لگتا ہے جیسے دنیا چھوڑ کے جانا ہی نہیں ہے۔ میری بہنوں کہاں ہے ممتاز محل؟ کوئی ذکر بھی کرتا ہے؟ مجھ جیسے کچھ دیوانے ہیں جو کبھی عبرت کے لیے آپ کے سامنے ان کا نام لے لیتے ہیں۔ تاج محل میں دفن ہونے والی ممتاز پر کوئی فاتحہ پڑھنے تیار نہیں۔ تاج محل جاتے ہو، جا کر کے دیکھو، میں کوئی ممتاز کی غیبت کرنے نہیں بیٹھا، لیکن آپ سے پوچھتا ہوں عبرت تو لو، جو اتنے قیمتی کروڑوں کے گنبد کے نیچے سو رہی ہے، لوگ اس کی قبر پر فاتحہ پڑھنے تیار نہیں ہیں۔ اور اس سیدہ کائنات کا حال یہ ہے جس کے گھر میں 3 مہینے تک چولہا نہیں جلا، جمعہ کا خطبہ مکمل نہیں ہوتا جب تک سیدہ پاک کا خطیب نام نہیں لے لیتا۔ آخر کیا فرق ہے؟ کیا فرق ہے؟ تو اللہ کی بندیوں، حضرت سید الطائفہ سیدنا جنید بغدادی نے، اس لڑکی نے جب گناہ کی دعوت دی تو فرمایا جس گناہ کی دعوت ہے لڑکی تو مجھے دے رہی ہے، جب تیری روح نکل رہی ہوگی تو یہ گناہ تجھے اس وقت اچھا لگے گا؟ اس نے کہا نہیں، آپ سے بھی کہتا ہوں جب دل چاہے نا بیوٹی پارلروں میں چہرے بنا کے ولیمہ میں بے حجاب اور بے نقاب جانے کے لیے، میں تو صرف اتنا کہتا ہوں اب تو دیندار گھر والوں کے بھی اللہ ماشاءاللہ حالات پردے کو لے کر کے اور مرد اور عورتوں کے اخلاق کو لے کر کے سمجھ میں نہیں آتے۔ جو نماز روزہ کرتے ہیں ان کے یہاں بھی اللہ ماشاءاللہ پردے کی وہ پابندی میں نہیں دیکھ پا رہا ہوں جو ہونا چاہیے۔ آپ سے پوچھتا ہوں جو مذہب عورتوں کو عزت کے تحفظ کی خاطر مسجد میں جانے سے روک دے، اس مذہب کی عورتیں اگر بیوٹی پارلر میں چہرے بنا کے اور میک اپ کر کے ولیموں میں بے پردہ جا رہی ہے تو میں سوچتا ہوں کہ گنجائش کہاں تک ہے؟ آپ بتائیں اور سن لو، ہو سکے تو اپنے گھر کے مردوں تک یہ پیغام جا کر کے پہنچا دینا، ورنہ نہیں تو کم سے کم تم خود سن لو۔ جس گھر کی عورتیں بے حجاب بے نقاب اجنبی مردوں کے سامنے اپنے چہرے کو کھولے اور بے پردگی کرے، میرے آقا فرماتے ہیں وہ مرد اگر منع نہ کرے تو وہ بھی دیوس ہے، دیوس۔ اور اللہ نے جنت کے دروازے پہ لکھ رکھا ہے کہ دیوس پر جنت کی خوشبو بھی حرام ہے۔ اللہ کے رسول نے ان کو دیوس فرمائے۔ تو جو آپ کو گناہ سے نہ روکے وہ دیوس ہے۔ آپ کے گھر کے مردوں کے بارے میں حضور یہ فرمائے تو جو خود بے پردہ اور وہ لڑکے کھلانے کے لیے موجود ہیں، مسلمان بھی نہیں ہوتے بہت سے تو، اور مسلمان بھی اگر ہوں تو بتائیں کہ بے پردگی تو ہوتی ہے۔ آخر ولیموں میں کون سی فضیلت رکھی ہے کہ جو عورتیں جائیں؟ میں یہ نہیں کہتا کہ مت جاؤ، آپ مفتی صاحب سے پوچھیں اس معاملے میں، لیکن اتنا ضرور کہتا ہوں کہ جہاں مرد اور عورتیں بے حجاب اور بے نقاب ایک دوسرے میں خلط ملط ہو جائیں، اسلام ایسے کسی محفل میں جانے کی آپ کو اجازت نہیں دیتا۔ مسجدوں سے جس مذہب، میں کہتا ہوں کہ دنیا میں سب سے بہترین جگہ مسجد ہے۔ جب فتنے کے خوف سے روک دیا گیا، فتنے کے خوف سے روک دیا گیا، عزت اور آبرو کے تحفظ کے لیے روک دیا گیا، تو بتاؤ آپ، بلکہ میں تو کہہ رہا آپ مسجد نہیں جا رہی ہے، باقی سب جگہ جا رہی ہے۔ حالانکہ مسجد سے روکا گیا تھا آبرو کے تحفظ کے لیے، لیکن انسان کو دیکھو تو صحیح کیا حال ہو گیا، مسجد نہیں جا رہے باقی سب جگہ جا رہے۔
کم سے کم اتنی تو عبرت نہیں ہوتی کہ جب سب سے بہترین جگہ اللہ کے نزدیک سب سے بہتر جگہ مسجد ہے اور سب سے بدترین جگہ بازار ہے، دیکھو کیا حال ہے، دیکھو کیا حال۔ تو جنید بغدادی فرماتے ہیں اے لڑکی تو مجھے بدی کی دعوت دے رہی ہے نا، اگر موت کے وقت یہ گناہ تیرے سامنے تو تجھے کیسا؟ اس نے کہا مجھے اچھا نہیں لگے۔ پھر فرمایا جس گناہ کی مجھے تو دعوت دے رہی ہے لڑکی، جس وقت تیرے نام اعمال تیرے سیدھے ہاتھ میں یا الٹے ہاتھ میں دیا جائے گا، نام اعمال کی تقسیم ہوگی، اس وقت یہ گناہ تجھے کیسا لگے گا؟ اس نے کہا اچھا نہیں لگے۔ پھر فرمایا جب تو پلسرات سے گزر رہی ہوگی، کچھ لوگ پلسرات سے کٹ کٹ کے گر، دیکھو یہ کوئی کہانی قصہ نہیں ہے، پلسرات بال سے زیادہ باریک ہے اور تلوار سے زیادہ تیز ہے، اور جہنم پر بچھا ہوا ایک پل ہے یہ، اور اس پر سے سب کو گزرنا ہے۔ جنت میں جانے کا ایک ہی راستہ ہے اور اس کو پلسرات کہتے ہیں، دوسرا کوئی راستہ جنت میں جانے کا نہیں ہے۔ انبیاء بھی اسی سے گزر کر جنت میں جائیں گے، صحابہ بھی اسی سے گزر کر جائیں گے، حتیٰ کہ سیدہ فاطمہ الزہرا بھی اس پر سے گزرے گی، لیکن بات یہ ہے کہ گزرنے والے اپنی شان کے مطابق گزرے۔ سوچو ہمارا کیا حال ہوگا؟ تو سید الطائفہ جنید بغدادی فرماتے ہیں اے لڑکی جس بدی اور بدکاری کی تو مجھے دعوت دے رہی ہے، جب تو پلسرات سے گزرے گی تو اس وقت یہ گناہ تجھے کیسا لگے گا؟ تو اس نے کہا اے جنید مجھے اس وقت بھی یہ گناہ اچھا نہیں لگے گا۔ تو حضرت جنید بغدادی فرماتے ہیں جب اتنی مشکل گھاٹیوں سے بیٹی تجھے گزرنا ہے، جسے موت کی گھاٹی کہتے ہیں، جسے اعمال کی تقسیم کی گھاٹی کہتے ہیں، جسے پلسرات سے گزرنے کی گھاٹی کہتے ہیں، تو پھر یہ گناہ تو کیوں کر رہی ہے؟ یاد رکھ دنیا کی لذتیں بہت دن تک نہیں ہے۔ اور پھر حضرت جنید بغدادی سید الطائفہ نے اس کو نصیحت کی، تو نصیحت کرنے کے بعد اس کی زندگی بدل گئی، اس کی زندگی تبدیل ہو گئی، اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، اس کو احساس ہوا زنا، حسن کی نمائش، خوبصورت بال، حسین و جمیل آنکھیں اور ابھرتے ہوئے رخسار یہی سب کچھ نہیں ہے۔ ارے نادان ہے وہ لوگ، یہ تو یہیں پر قبر میں مٹی ہونے والی چیزیں جس پہ انسان ناز کر رہا ہے، لذتیں ختم ہوگی، کھانے چھوٹ جائیں گے، مکان چھوٹ جائیں گے، لباس چھوٹ جائے گا، زیورات چھوٹ جائیں گے، اور شوہر چھوٹ جائے گا، بال بچے چھوٹ جائیں گے۔ سوچو تو صحیح، بار بار ہم پڑھتے ہیں انا للہ و انا الیہ راجعون، بے شک ہم اللہ کے لیے اور اسی کی طرف لوٹ کر جانا ہے۔ لوٹ کے جانے کی بات سب کرتے، لوٹنے کی تیاری کیا ہے؟ جنید بغدادی نے جب اس کو جھنجھوڑا، اس کے ضمیر کو آواز دی، ایسا لگا اس کا سویا ہوا ضمیر بیدار ہو گیا، اور بیدار ہونے کے بعد جو کھلے سر تھی، حسن کی نمائش کر رہی تھی، فوراً سر پہ چادر ڈالی، اور چادر ڈال کر کے جب پلٹی، شوہر انتظار کر رہا تھا، پلٹ کر شوہر سے کہا جب مرد اللہ کی عبادت کر کے سید الطائفہ بن سکتے ہیں تو عورتیں عبادت کر کے اللہ کی ولیہ کیوں نہیں بن سکتی؟ اور پھر اس کے دل میں اللہ کی محبت یوں پیدا ہوئی کہ زنا تو دور کی بات، بدکاری تو دور کی بات، عیاشی تو دور کی بات، شوہر دن کو بلاتا تو رات کا وعدہ کرتی، رات کو بلاتا تو دن کا وعدہ کرتی۔ شوہر تو دنیا دار ہی رہا، لیکن یہ ایسی دیندار ہو گئی کہ رات اور دن مصلے پر گزرتا تو شوہر رو کر کے کہتا کس کمبخت نے مجھے مشورہ دیا تھا کہ میں نے جنید کے پاس اپنی بیوی کو بھیج کر کے بگاڑ دیا، ہائے اب وہ راتیں کہاں گئی جب میں اپنی بیوی کے ساتھ عیش کرتا تھا، وہ دن کہاں گئے؟ جنید نے میری بیوی کو بگاڑ دیا، چاندی دن گزرے تھے، وہ خاتون کو اللہ نے مقام ولایت پر فائز فرما دیا، اور جب وہ مقام ولایت پر پہنچی تو اللہ نے اس کے ساتھ رہنے کی برکت سے
اس کے شوہر کی زندگی میں بھی انقلاب پیدا فرما دیا۔ اے خاتون جنت کی کنیزوں، یہی برکتیں اللہ والوں کے پاس آنے کی، بیٹھنے کی، زندگیاں بدلتی ہے۔ مگر یاد رکھنا، جو سن کر کے دل پر اثر لیتے ہیں ان کی زندگیاں بدلتی ہے۔ اگر کوئی اثر نہ لے تو پھر ان کی زندگیاں تو نہیں بدلتی۔ اگر اجتماع بھی تفریح کے لیے ہو جائے، اگر اجتماع بھی اس لیے کہ چلو کہیں جانے میں نہیں آتا، 4-6 گھنٹے اجتماع کے نام پر ہی تھوڑا گھوم پھر کر آ جائے، تو یاد رکھنا سوائے تباہی کے کچھ نہیں۔ میں اپنی بہنوں سے کہتا ہوں، میری بہنوں، تم اپنے آپ کو بہتر جانتی ہو، میں اپنے آپ کو بہتر جانتا ہوں۔ یاد رکھنا اللہ کی پکڑ بڑی سخت ہے۔ اللہ کسی بھی گناہ پہ پکڑ کر لیتا ہے، اور اللہ اکبر، اس کی رحمت بے پایاں ہے، اس کی رحمتوں کی انتہا نہیں، تو اس کی غیرت بھی بے مثال ہے۔ اس لیے یاد رکھنا اللہ تبارک و تعالی گناہوں پہ پکڑ کرتا ہے، وہ غیور ہے، غیرت والا ہے، اور وہ جس پر کو کی پکڑ کر لیتا ہے، جس کی پکڑ کر لے پھر اللہ اس کو کہیں کا نہیں رہنے دیتا، بلکہ جب اللہ پکڑ کرتا ہے گناہ پر تو پھر بعض لوگوں سے توبہ کی توفیق بھی چھین لیتا ہے، اس سے پہلے کہ وہ ناراض ہو کر کسی سے توبہ کی توفیق چھین لے۔ ہمیں اللہ کی طرف پلٹ آنا چاہیے، ہمیں اللہ کی طرف رجوع ہو جانا چاہیے۔ چھوڑ دو گناہ کو، گناہ میں سکون نہیں، گناہ میں عزت نہیں، گناہ میں قرار نہیں۔ اپنے بستروں پر جو نیند کی گولیاں کھانے کے بعد بھی تڑپتے ہو، بے چینیوں کا شکار ہو، سسکتے ہو، اس کی سب سے بڑی وجہ یہی ہے کہ ہم نے گناہوں کے اندر سکون تلاش کیا، اور جہاں گناہ ہے وہاں فنا ہے۔ بڑی معذرت کے ساتھ اگر آپ کو ایک بات بتاؤں، حیرت ہوگی، اگر نبی کی بیوی بھی اللہ کی پکڑ میں آ جائے تو اللہ رب العزت اس کو بھی نہیں چھوڑ۔ انٹرنیٹ، گوگل وغیرہ سے آپ کا تعلق بڑا جڑا ہے، جا کر کبھی سرچ کرنا، ایک پہاڑ پر ایک عورت ہے اور وہ پتھر کی بنی ہوئی۔ وہ پتھر کی عورت کیا ہے جانتی ہے میری بہنوں؟ وہ لوط علیہ السلام کی بیوی ہے۔ وہ کوئی مجرم نہیں تھی، پاپی نہیں تھی، گنہگار نہیں تھی، بلکہ قوم لوط جس گناہ میں مبتلا تھی، تو لوط علیہ السلام کی قوم پہ جو اللہ نے عذاب نازل کیا، تو حضرت لوط کی بیوی نے قوم کی ہمدردی میں صرف پلٹ کے کہہ دیا، ہائے میری قوم، اللہ نے اس پر پتھر برسایا، اور وہ پتھر کی ہو گئی۔ آج تک وہ نشان عبرت ہے۔ بتاؤ، جب اللہ نبی کی بیوی کے ساتھ یہ غیرت فرمائے تو پھر ہماری اور آپ کی حیثیت کیا ہے؟ ان بطش ربک لشدید، تیرے رب کی پکڑ سخت ہے۔ دوران گفتگو کوئی غلطی ہے تو اللہ پاک معاف فرمائے۔